حافظ زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم نے سود کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس حوالے سے بڑی سخت وعید آئی ہے. یہ بتائیے کہ ایک مسلم معاشرے کا فرد جو ہے اس اتنے بڑے گناہ سے کیسے اور کس حد تک بچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں ایک بات تو اہم یہ ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ الربا ثلاثۃ و سبعون بابا، کہ سود کے جو ہے وہ 73 دروازے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ سود مطلب اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. تجارت میں وہ جس طرح سے انوالو ہوگا تمہیں اس کی فکر رکھنی ہے، اس کے حوالے سے تمہارے اندر اندیشہ ہونا چاہیے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں، اگر اس کی مثال لیں، ہمارے یہاں فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا باب ہے، یہ دروازہ ہے سود کا. جیسے اس میں جو لیوریج کا کانسیپٹ ہے، اور ہر دوسرا بچہ ہمارے ہاں چونکہ وہ آسان ہے، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی اور اس میں آپ چلے گئے. تو اب اسی طرح سے دیکھیں رشوت ہے، اس کو بہت ساری روایتوں کے اندر جو ہے وہ سود کا ایک دروازہ کہا گیا. جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ اگر آپ کا کسی بندے کے اوپر کوئی حق ہے، یا یہ صحیح روایت میں ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کی کوئی سفارش کی اور جس کی آپ نے سفارش کرنا ناجائز نہیں ہے، مطلب ایک بندہ اگر کیپیبل ہے، جائز کام سے سفارش ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا اس کے بدلے میں، اس سفارش کے بدلے میں، تو کہا گیا کہ تو نہیں، حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ شخص جس نے وہ ہدیہ لیا ہے فقد اتا بابن عظیم من ابواب الربا، کہ وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں مطلب جتنی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے یا حرام مال کے اکثر و بیشتر جو طریقے آپ کو نظر آئیں گے، وہاں کہیں نہ کہیں سود انوالو ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے دین نے حرام سے منع کیا، ہر قسم کے حرام سے منع کیا، لیکن حرام کا ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے کمائی میں خاص طور پہ، اور مردوں کی یہ ڈومین ہے کمانا، وہ سود سے متعلق ہے. اس لیے آپ وسلم نے یہ تعبیر اختیار کی کہ 73 دروازے ہیں، مطلب اس کی وسعت کی طرف اشارہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، مطلب اب اس سے بچنے کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آخری آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ یہ ربا کی آیات تھیں. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ فدع الربا والربا، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں کہ تم سود بھی چھوڑ دو، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ واضح سود ہے، اور جہاں تمہیں شک لگے نا وہاں پہ بھی چھوڑ دو. تو ایک تو عام آدمی کے لیے گائیڈ لائن یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ اہل علم سے پوچھیں، وہی جو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. نئے تجارت کے طریقے آ گئے، ہزاروں طریقے آ گئے. تو فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، آن لائن جو ہے ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں کہ سود انوالو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن جو معیشت ہے وہ 2 پلرز کے اوپر کھڑی ہے، مطلب 2 اس کے بڑے پلرز ہیں، ایک تو جوا ہے اور دوسرا سود ہے. اور وہی کیپٹلزم کا جو نظام ہے وہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایک گلوبل سسٹم بن چکا ہے، تو اس کے تحت یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں شک بھی پڑے تو وہاں چھوڑ دے، اگر عالم سے مسئلہ نہیں بھی پوچھ پایا تو کم از کم جہاں شک پڑتا ہے وہاں پہ بھی چھوڑ دے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے نا کہ اس میں تعاون کرنے سے بھی بچے، یعنی جہاں بھی اس کو لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہو رہا لیکن کسی نہ کسی لیول پہ جا کے وہ متعاون ہو رہا ہے، تعاون کر رہا ہے کسی سودی کانٹریکٹ میں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جی سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور اس پہ گواہی دینے والا، وٹنس بننے والا، یا اس کو لکھنے والا، وٹنس بھی نہ بنے. تو اصل بات یہ ہے کہ وٹنس بننے میں بھی مراد کیا ہے، یا اس کو لکھنے میں بھی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ متعاون نہ بنے. یعنی معاونت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ڈاکومنٹ لکھ ہی رہا ہے، کسی اور طرح سے بھی وہ معاونت ہو سکتی ہے. تو اس کی شناعت اور اس کی برائی اتنی ہے کہ اس میں معاون بھی نہ بنے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ ہدایات دی، اور اس میں کچھ حدیثیں بہت واضح ہیں. جیسے اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے پاس آئے اور اچھی کھجور لے کے آئے. تو اللہ کے وسلم نے کہا یہ اچھی کھجور کہاں سے آئی ہے؟ مطلب یہ کھجور تو ہمارے نہیں ہے، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے ٹریجرر تھے، خزانچی بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس جو کھجور تھی وہ ردی تھی، مطلب ہلکی کوالٹی کی تھی، تو وہ 2 سا یا آپ یوں کہہ لیں 5 کلو کھجور میں نے ہلکی دے کے 2.5 کلو اچھی کھجور لے لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بالکل ربا ہے، یہ تو بالکل ربا ہے، تو بہینی سود ہے، کیونکہ جنس سیم ہے. ٹھیک ہے، تو ماپ تول میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اگر جنس سیم ہو. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں بجا ہدایات جاری کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، خاص طور پہ تجارت میں، بزنس میں، کہ یعنی اس حد تک احتیاط برتی گئی. اس حد تک احتیاط برتی گئی.
آپ دیکھیں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو بردہ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یہ کوفہ میں تھے، کہ آپ مدینہ میں جائیں، عبداللہ بن سلام جو یہودی سے کنورٹ ہوئے تھے، عالم دین تھے، مسلمان تھے، ان سے آپ علم حاصل کریں۔ تو وہ جب ابو بردہ آئے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے گھر میں آئیں، ہمارے گھر میں اللہ کے رسول بھی آئے، بلکہ میں آپ کو اس پیالے سے پانی پلاتا ہوں جس سے اللہ کے رسول نے پیا تھا، میرے پاس وہ بھی۔ تو ساتھ میں ایک اور بات کہی کہ آپ جس علاقے سے آئے ہیں وہاں ربا بہت پھیل گیا، تو میں آپ کو ایک ہدایت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی حق لینا ہے، مثال کے طور پہ کسی سے آپ نے کوئی پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کے اوپر آپ کا کوئی حق ہے کسی قسم کا بھی، تو کبھی اس سے گھاس کا گٹھا بھی نہ لینا، یہ ربا میں شمار ہو جائے گا۔ تو صحابہ کی اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی کہ وہ سود سے بھی بچتے تھے جو سری سود تھا، اور جہاں کوئی شک و شبہ بھی ان کو پڑتا تھا تو وہ اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتے تھے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرد سود کے گناہ سے بچے تو اس کو یہ ساری احتیاطیں مرحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ سنت نبوی میں اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل جو ہیں بہت تفصیلات ہیں۔